السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں ڈائریکٹ، اور 102 کا آخری حصہ جو ہے یہ انشاءاللہ آج دوبارہ کریں گے۔ تو نئے ساتھی جو اس ریکارڈنگ کے اندر شریک ہوں گے وہ ہمارا کل کا سبق ضرور سن لیں گے۔ تو پڑھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بسم باللہ اللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم 102 کا تھوڑا سا وقت مطلب اس میں لیں گے، اس لیے کہ کل آیت کا 102 نمبر آیت کا آخری حصہ جو تھا وہ جلدی میں کر دیا تھا۔ تو اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ وہ یہود پیروی کرتے تھے اس چیز کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو شیطان جادو چیزوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہیں وہ چیز سکھاتے تھے جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل کے شہر میں نازل کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دو چیزیں تھیں، ایک وہ جادو اور ایک وہ چیز جو ہاروت اور ماروت پر اتری۔ کئیوں نے کہا ایک ہی چیز ہے، کئیوں نے کہا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جادو جو اپنا جادو ہے وہ بھی کیا ہے؟ کفر۔ اور دوسری چیز جو آگے مطلب آتا ہے ترجمہ اس کا، کہ وہ فرشتوں کو جب نہیں سکھاتے تھے، فرشتے جو تھے کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے خبر دے دیتے تھے کیا کہ نہ انما نحن فتنۃ ولا تکفر، کہ ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کے بھیجے گئے ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ میڈم لیکن عائشہ وہ یہ نہ یہود جو لکیریں تھے، نہ لگائیں۔ جی یہ کس نے کیا؟ میڈم عائشہ کو میں کہہ رہا ہوں یہ نہ لگائیں لکیریں۔ جی ایسا ہے، اب اس کو مٹائیں گے کیسے؟ اس لیے کہ یہ تو مکمل طور پر ریکارڈنگ کے اندر جائے گی۔ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نہیں وہ کر لیتے تھے اپنے کیسر صاحب جو تھے وہ اس کو مٹا دیتے تھے۔ اب چلیں آپ جاری رکھیں۔ جی تو ہاں جی، تو وہ سیکھتے تھے یہود، اور یہ مجھے بتانا بھی ہے آج آپ کو، چلو جیسا بھی ہے چھوڑ دیں آپ اس کو۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے کوئی مرد پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی زوجہ علیہ السلام کو ان کو پیدا کیا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر آبادی ہو اللہ کے نام لینے والے، تو پہلے خاندان کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دی۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی وہاں تو شیطان نے کام کیا کہ دونوں کو جنت سے ہی نکلوا دیا، یہ کہہ کے کہ یہ جنت کا پھل ہے اور اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ گے، جو کہ آگے پڑھیں گے۔ اب وہ شیطان جو تھا وہ ہمیشہ سے انسان کا دشمن ہے۔ وہ جو بیج ہے نا اصل انسانیت کا، وہ ہے مرد اور عورت اور نکاح، اس سے پڑتی ہے ایک خاندان کی بنیاد۔ وہ اس بنیاد کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو کل بھی بتایا تھا
اور آج دوبارہ اس کا اعادہ کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان کا اپنا جو اس نے اپنا تخت بنایا ہوا ہے وہ پانی پر ہے۔ بس یہ آپ اس کو چھوڑ دیں جو بھی، ہاں جی وہ پانی پر ہے۔ ہاں، تو جتنے بھی شیاطین ہیں وہ اپنا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ رات کے وقت یا جب بھی وہ شیطان ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کیا کر کے آئے، کوئی شیطان یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو بہت بڑی، آپ نے کہا کہے گا تو وہ جو ممنوعات ہیں، وہ نئی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کر دے گا کہ میں نے کیا کر دیا، کسی کو شراب پلوا دی، کسی کو جوا کروا دیا جی، اور کوئی نکاح کے بغیر ملاپ مطلب کروا دیا مرد اور عورت کا۔ تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھی بتاؤ اور کسی نے کیا کیا، تو ان میں سے ایک کہتا ہے جی میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو وہ باقاعدہ اس کو تاج پہناتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ خاندانی نظام کو تباہ کرنا یہ شیطان کا کام سب سے پسندیدہ ہے۔ تو یہاں چونکہ سب الحمدللہ زیرک ساتھی موجود ہیں، تو لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو اکائی ہے معاشرے کی، وہ خاوند اور اس کی بیوی، اس کا ایک ساتھ رہنا، یہ ہے اکائی۔ اسی کو گھر کہتے ہیں۔ گھر دیواروں کا نام نہیں ہے، گھر سلوک کا، جذبات کا، احساسات کا، خاوند کا بیوی کے لیے، بیوی کا خاوند کے لیے، یہ گھر ہوتا ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی اب اس کو اگر توڑا دیا، شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر غصہ دلائے گا، کبھی عورتوں کو غصہ دلائے گا، کبھی مردوں کو غصہ دلائے گا، اس لیے کہ بھئی یہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں۔ اب یہی کام عمومی طور پر کیا کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں گے تو جادوگر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو کل ایک بات بتاؤں گا جو کہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو میں مختصراً مطلب بتاؤں گا آپ کو۔ آپ اگر قصور جائیں گے تو قصور میں ریلوے لائن ہے، ریلوے لائن کو کراس کریں گے تو اس کے دوسری سائڈ پر وہ گھڑیاں والی سرکار ہے، گھڑے نہیں ہوتے یہ جی پانی والے، تو وہاں جو بھی بندے جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، تو وہ گھڑے انہوں نے مطلب دیواروں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، کوئی گھوڑے شاہ ہے، کوئی گھڑے شاہ ہے، کوئی فلاں شاہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ وہاں اتفاق ہوا مجھے کہ میں ایک بندے کو کہتا کہ بھی تم اس طرف نہ جاؤ نہ جاؤ، اس نے کہا جی میرا بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہوا ہے اور مجھے پتا کوئی نہیں کہ وہ کہیں مر گیا ہے یا کسی نے اٹھا لیا ہے یا کیا ہے، تو میں اس کا پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ہوا کیا کہ اس نے اس کے بچے کو لیا اور اس کے اوپر اس نے ایک چادر ڈالی، چادر ڈال کے اس نے باقاعدہ اس سے پوچھا، اور بچہ 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا، اور اس نے بتایا، اس نے کہا جی بتاؤ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے، اور میں خود وہاں موجود تھا جی، اور میں پریشان تھا کہ بھی اس نے کیا کیا۔ وہ کہتے جی مجھے ایک بابا جی نظر آ رہے ہیں، سفید کپڑوں والے ہیں یا دوسرے کپڑوں والے؟ انہوں نے کہا جی سفید کپڑے والے ہیں۔ اب اس نے پوری کی پوری سٹوری اس کے والد اس کو بھی دکھوا دیا، اور پھر آگے فیصلہ آباد کا ریلوے اسٹیشن بھی دکھوا دیا۔ اب یہ اب والد جو ہے وہ تمہارا کمرے کے اندر جا رہا ہے، اور انہوں نے چٹکنی لگا دی ہے، یہاں تک میرے سامنے وہ بچہ بیان کر رہا تھا۔ اب میں خود پریشان تھا کہ میں نے کہا کہ یا اللہ یہ میں تو بلیو ہی نہیں کرتا اس چیز پر، اور یہ میرے سامنے کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں جی ساتھی میرے ساتھ ہیں؟ جی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھی ان چیزوں سے بچنا ہے جی۔ تو
میں نے اس سے کہا کہ اب جب وہ ختم ہو گیا تو کہنے لگے جی اس سے آگے حد میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیں ہمارا بندہ کسی طریقے سے کہاں ہے. اس نے کہا جی اس کے آگے میری حد ختم ہے. تو میں نے وہ پیر صاحب جو تھے میں نے بتایا جی آپ وہ کون ہیں. اس نے اپنا نام بتایا. کہتے جی میں ساتھ والے گاؤں سے آتا ہوں اور الحمدللہ میرے پاس علم ہے اور فلاں نے دیا. اب وہ کون سا علم تھا؟ میں نے کہا جی مجھے نہ صرف آپ سے 2 منٹ چاہیے, میں نے بات کرنی ہے آپ سے. اب جب وہ الگ ہو گیا تو کہتے جی بعد میں ابھی بات مجھ سے کیجیے گا جب میں اٹھوں گا. اب اسے پتا چل گیا. جب وہ اٹھا تو میں انتظار کرتا رہا. اس آدمی کو میں نے پوچھا, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارا کچھ جو کچھ تم نے دکھایا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حدیث کے مطابق تو میں بالکل بیلیو نہیں کرتا کہ یہ جو تم نے تختی اس کے سامنے رکھی ہے اور تختی کے اوپر وہ بچہ بھی مطلب کر رہا تھا. بچے سے میں نے پوچھا, میں نے کہا تجھے نظر آ رہا تھا؟ کہتا جی آ رہا تھا. بچہ کہتا ہے آ رہا تھا. تو وہ کہنے لگے جی یہ علم ہے اور یہ میرے علاوہ اور کسی کو نہیں کہوں گا. میں نے اسے بتایا, میں نے کہا یار تم ایسا کرو, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ کوئی مولوی اس کو کرتا ہے جو کچھ تم نے کہا ہے, تو تم ایسا کرو اس علم سے باز آ جاؤ. آخرت تمہاری ہے, آخرت کو تم گنوا رہے ہو. اس لیے کہ ذہن میں تو تھا کہ جادو ایک چیز ہے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں, میں نے خود دیکھی. اگر آپ نے بھی دیکھنی ہو تو قصور کے اندر وہ کیا نام ہے ریکارڈنگ اب ہو رہی ہے, تو وہ ریلوے لائن ہے, ریلوے لائن کے دوسرے پار گھڑیاں والی سرکار وہ ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. اور اس نے باقی بھی بہت ساری چیزیں بتائیں جو کہ میں بیان طوالت کی وجہ سے نہیں مطلب بتا سکتا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ سارے علوم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں یہ شیطانی علم ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانی علم. وہ کچھ بھی کر کے دکھا دیں. آپ کے پاس اگر کتاب کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, تو آپ نے, میں نے, ہر مسلمان نے اس کو کفر کی ایک چال سمجھنا ہے. کفر مطلب کہ یہ جادو کی ہی کوئی قسم ہے یا جادو ہے جو اس نے کیا اور سارا کچھ مطلب میں نے دیکھا. تو اب وہ چیز ذہن میں رکھیں. اب اس کے اندر جو چیزیں جو لوگوں نے بتائیں, عورتوں کا اتنا بڑا مجمع تھا وہاں. میں نے دیکھا کہ بھئی اس کے اندر میرے اور اس بندے کے علاوہ کوئی بندہ اور نہیں تھا. اور میں نے بھی وہ دوسری کھڑکی سے جا کے چونکہ بیٹھ گیا تھا ساتھ, تو یہ بچہ اور 2 بندے اور باقی ساری عورتیں بیچاری تھیں. اور وہ بھی مطلب بیچاریوں کے اپنے مسائل تھے کہ کوئی ساس کا اور کوئی نوح کا, کوئی یہ باتیں بتا رہی تھی, کوئی اپنی چوری کے بارے میں. اب میں سوچ رہا تھا کہ بھی ان کے گھر میں یہ بندہ یقین کریں آگ لگا رہا ہے کہ تمہارے زیورات جو ہیں فلانے چرائے ہیں, اور وہ نام بھی بتا رہا تھا. اب یہ کیا ہے کہ اس گھر کو توڑنا. اب یہ جادو بھی اس وجہ سے سیکھتے تھے. اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ وہ لوگ جو یہود کے لوگ تھے وہ جادو سیکھتے تھے اور اس سے کوئی اچھا کام تو کر ہی نہیں سکتے تھے, کہ جادو کا ہر کام برا ہے. وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں بات جو خاص طور پر ہے ہمارے لیے سبق, وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے, جادو کا یا اللہ تعالیٰ پر توکل کا. جادو کا بھی اگر اس نے کیا ہوا ہے تو اس کا اذن کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ کس کے اذن سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے. لیکن وہ بندہ جس نے یہ کام کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کیا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, کہ وہ سیکھتے تھے وہ چیز جس کے ذریعے وہ نقصان تو پہنچاتے تھے لیکن اور وہ نفع نہیں پہنچاتے تھے.
ایک تو ترجمہ یہ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ، دوسرا ترجمہ کہ جو انہیں تکلیف پہنچائے گی، مضارع کا صیغہ ہے، جو انہیں تکلیف پہنچاتی تھی، یہ بھی ترجمہ ہے وَلَا يَنفَعُهُمْ اور انہیں فائدہ نہیں دیتی تھی۔ اب یہ تو ایک جو جادوگر کے لیے ہے وہ قیامت کا بتایا تھا، اور ایک لوگوں کے لیے ہے کہ لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے تھے، یہ نقصان ہوتا تھا اور فائدہ اس میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دونوں تشریحیں اس کی ہیں۔ اس کے آگے ہم نے پڑھنا ہے تو میرے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ترجمہ پڑھیں جی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا کا ترجمہ کیا کریں گے مل کے؟ اور بے شک بے شک وہ جانتے انہوں ہیں، بے شک ان یہود نے جان لیا، بے شک انہوں نے جان یہود جان نے لیا۔ جان لیا، کیا جان لیا؟ کیا جان لیا؟ وہ یہ جان لیا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، تورات کے اندر بھی یہ بات مطلب تھی، تو بے شک انہوں نے جان لیا لمن اشتراہ، لام ہے لام، لام کا مطلب ہوتا ہے بالتاکید، ضرور، یقیناً، لام، لام تاکید اس کو کہتے ہیں۔ تو لام کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً، کیا ہوگا؟ یقیناً یقیناً، من، من، جس نے، من کا مطلب کیا ہوگا؟ جس نے جس نے۔ اب یہ آگے ملے گا تو نون زیر جو جزم ہے وہ زیر میں آ جائے گی، لمن اشتراہ، جس نے اس جادو کو جی خرید لیا، کیا کہیں گے؟ خرید سیکھ لیا، خرید لیا، بالکل جی، جس نے بھی اس جادو کو خرید لیا۔ اب اس سے کیسے خریدے گا؟ اپنی زندگی کے لمحات دے کے، جس کے اندر وہ خریداری کے اندر اچھے اللہ تعالیٰ پر توکل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے سانسیں یا زندگی کے لمحات وہ دے کے جادو کو خریدا۔ تو بے شک انہوں نے جان لیا کہ یقیناً جس نے اس جادو کو خرید لیا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، تو ترجمہ کریں ما لہو، نہیں ہے اس کے نہیں لیے، ہے اس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے، یا مستقبل میں کریں گے تو ما نہیں لہو، ہوگا، نہیں ہوگا، کریں نہیں ہوگا نہیں اس کے ہوگا نہیں ہوگا اس کے میں لیے، اس کے لیے فی الآخرتی، آخرت میں آخرت میں آخرت میں، من خلاق، خلاق کہتے ہیں حصے کو، کوئی حصہ، خلاق چونکہ اپنا وہ ہے نکرا، تو کوئی حصہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کا جس کے لیے حصہ ہے وہ سمجھ لو کامیاب ہو گیا، اور جس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ کیا گیا؟ جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب اس کو سرٹیفکیٹ دے کے، والا، لام اوپر والا ہی ہے، والا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور یقیناً تحقیق، اور یقیناً، بالکل ٹھیک، اور یقیناً، بیسا ما آ رہا ہے، بیسا کے بعد ہے ما، تو بیسا کا مطلب اگر ما آ جائے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بہت بہت برا ہے، بہت برا ہے ہے، ساتھ اس کے توجہ دیں، یقیناً بہت برا ہے، ما شراؤ، شراؤ کا مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے خریدا، ما شراؤ، نہیں، ما شراؤ بھی انفسہم کا مطلب ہے، ابھی خریدا نہیں ہے، اب ہوگا بیچا، ما شراؤ بھی، جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا، ما شراؤ بھی کا مطلب کیا ہے؟ جس کے بدلے میں بیچ ڈالا، بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا، کس کو؟ انفسہم، اپنے نفس اپنے نفسوں کو۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا؟ بتائیں گے آپ؟ کوئی ساتھی بتائیں گے جی؟ جادو تھا، جادو، جادو کا جادو، علم ٹھیک ہو گیا، اور جادو بھی وہ جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یہاں بنے گا کہ اصل میں جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا ہے اپنے نفسوں کو، وہ ہے جہنم،
مومن نے اپنے نفسوں کو بیچا ہوا ہے جنت کے بدلے میں، ٹھیک، اور یہودیوں نے، کافروں نے اپنے نفسوں کو بیچا ہوا ہے کس کے بدلے میں؟ جہنم کے بدلے جہنم کے بدلے میں۔ تو جہنم بہت بری ہے یا بہت اچھی ہے؟ بہت بری ہے۔ بہت بری ہے۔ بہت ہی بری ہے۔ تو لہذا یہ ذہن میں رکھ کے کریں گے وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ۔ ترجمہ کریں ذرا۔ اور یقیناً اور انہوں نے یقیناً بہت بری ہے وہ بہت چیز بہت جو بری ہے شَرَوْا بِهِ، جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا ہے بیچ ڈالا انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفسوں کو۔ جی، دنیا کا فائدہ لے لیا، لوگوں سے لے لیا، لیکن جس کے بدلے میں ہوا وہ جہنم ان کو مل رہی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لو کا مطلب ترجمہ کریں۔ کاش کاش، کانو یعلمون کا ہے کاش وہ جانتے ہوتے، کاش وہ وہ جان لیتے یا جانتے ہوتے جی۔ اللہ کہہ رہا ہے کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کہ علم کیا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ جادو کفر ہے، اور کفر کے بدلے میں جہنم، اور جہنم جلانے والی چیز ہے، یہ ہو گیا علم۔ اب اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کرنا یہ ایک بندے کا کام ہے۔ عمل اگر اس طریقے کا ہوگا کہ بھی جہنم سے چھٹکارے والے اعمال کرے گا تو وہ جیت گیا، جنت کے اندر جائے گا، اور اگر جادو والے کرے گا یا اس قسم کی چیزیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بجائے جی لو کانو یا علمون۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا والا قد سے یا علمون تک کریں گے، پھر ہم اگلی آیت سے کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ بس اشْتَرَاهُ، میں نے اتنا چھوٹا چھوٹا کر کے، ہمیں نہیں آتا لمبا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک انہوں نے سیکھ لیا، بے شک انہوں نے لما جان لیا، جان لیا، بے شک انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، بس یقیناً جو چیز انہوں نے یقیناً جس نے ہو اسے، اس جادو کو، اشترا یقیناً خرید لیا۔ جس نے اس جادو کو خرید لیا، پھر مَا کہیں آپ، لَهُ، پھر سکھایا میں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، بے شک انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یقیناً جس نے اس چیز کو خرید لیا، مَا لَهُ، اس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے فی الآخرتی من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے اور یقیناً بہت اور بری چیز یقیناً ہے بہت جو بری چیز جس کے ہے بدلے میں جس کے معاشروں بدلے بھی میں انہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو، انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ جی، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش وہ جانتے ہوتے یا کاش وہ جان لیتے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں جی، کاش وہ جان لیتے۔ اب آپ ساتھیوں نے، میں نے، ہم نے جان لیا، ہم اس سے بچیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دفعہ اتنا آدمی لاچار ہو جاتا ہے کہ آدمی ان عاملوں کے پاس کہتا ہے جی اب میرے پاس بس ہو گئی ہے۔ آج ہی میرے پاس ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ محمود صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں چونکہ آپ کو اپنا غیبت نہیں کر رہا ہوں، نہ ان کا نام لے رہا ہوں، صرف اپنے آپ کو سکھانے کے لیے، اور آپ کو کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اللہ سزا دے رہا ہے یا میرے اوپر اللہ کی آزمائش ہے۔ میں نے انہیں بتایا، آگے مکمل نہیں کرنے دی بات ان کو، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسان مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ کہہ لگے جی مسلمان۔ میں نے انہیں بتایا کہ مسلمان پر ہمیشہ ابتلا ہوتا ہے، مومن پر ہمیشہ کیا ہوگا؟ ابتلا،
دنیا کے اندر آزمائش ہوگی، آزمائش اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ بچے سامنے تڑپ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کینسر کا مریض انسان بن جاتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے مر جانا ہے، لیکن اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کا جو توڑ ہے نا وہ فلاں جادوگر کے پاس ہے، فلاں عامل کے پاس ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا اس کو اس عامل کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بالکل نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ وہ عامل کیا کرتے ہیں، ان کے پاس نقوش ہوتے ہیں. اب بھی وہ نقش سلیمانی سنا ہے نا کہ جی فلاں کے پاس نقش سلیمانی ہے، اور آپ جائیں گے بھاٹی دروازے میں تو وہاں تو بڑے بڑے چیز ہے کہ بھی رشتے لوگوں کے نہیں ہوتے وہ کروا دیتے ہیں، بیٹے نہیں ہوتے وہ بھی دلوا دیتے ہیں، فلاں بھی کر دیتے ہیں، فلاں بھی کر دیتے ہیں. یاد رکھنا ہے کہ جس جگہ پر یہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے تو وہاں وہ جادو اس کا علاج کروانا اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی مر جائے. اس لیے کہ مرے گا بھی تو کس وجہ، کس پر؟ ایمان پر مرے گا نا. جی، اور جادو پر مرے گا، جادو کروا کے تو کس پر مرے گا؟ کافر ہو کے. تو کیوں اب یہ کہنا، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کہنا آسان ہے. جس پر بیتتی ہے وہ بچوں کو لے کے، بیویوں کو لے کے، خامدوں کو لے کے ان عاملوں کے پاس مطلب جائے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اور بڑا کچھ وہاں ہوتا ہے، بہت کچھ. آگے جی چلتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد، کفر کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سبق، بس اتنا ہی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا پہلی چیز. دوسری چیز وَاتَّقَوْا. اب یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں. لَمَثُوبَةٌ ثواب سے نکلا ہے، ثواب بدلے کو کہتے ہیں. لام تاکید والا ہے. لَمَثُوبَةٌ کا مطلب ہے یقیناً وہ بدلے میں پاتے. لَمَثُوبَةٌ کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً وہ بدلے میں پاتے. یقیناً وہ بدلے میں پاتے. آگے بڑھ رہا ہوں. من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے. کیا؟ خیر. خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں، خیر بہترین کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں ہوگا خیر بہتر چیز. تو اب لاؤ اوپر بھی آ رہا ہے، دوبارہ لاؤ آ رہا ہے، اور وہی الفاظ ہیں جو پہلے کفر کے اندر تھے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. آپ جی اوپر پڑھ دیں ولو، ترجمہ کریں جی. کاش، کاش. انہم، بے شک وہ آمنو ایمان لاتے. کاش وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے. تقوی کیا ہے؟ ہر برائی سے بچنا، ہر کفر سے بچنا، ہر ایمان کے خلاف جو چیز ہے اس سے بچنا، یہ ہے تقوی. تو پھر میں کہتا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کاش وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. کہیں جی میرے ساتھ، تقوی اختیار کرتے. لَمَثُوبَةٌ، تو یقیناً وہ بدلے میں پاتے. من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے. خیر، اگر تو بھلائی کرنا ہے وہ بھی ٹھیک، خیر بہتر چیز کرنا ہے، دونوں میں سے اختیار کر لیں. بھلائی ٹھیک ہے سر، بھلائی ٹھیک ہے جی. یقیناً وہ اللہ کے ہاں سے بھلائی پاتے. پہلے میں عذاب ہے،
یہاں ہے بلائی. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے. کاش وہ جانتے ہوتے. اب کون ساتھی جناب اس کو ریوائز کریں گے؟ میں کہوں گا ضیاء اللہ ملک صاحب سے. جی سر. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. ہاں میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. جی کاش وہ جان لیتے. نہیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا ہے نا. کاش وہ جان لیتے، ایمان لاتے. نہیں دوبارہ پڑھے نا، وقت کم ہے. آمنو کے اندر تو ایمان ہے نا. کاش وہ ایمان لاتے. کاش وہ ایمان لاتے. واتقوا، واتقوا، اور تقوی اختیار تقوی کرتے. اختیار کرتے. بہت سارے ساتھی ہیں واتقوا پڑھ دیتے ہیں اس کو، واتقوا ہے جی. اور تقوی اختیار کرتے جی. لمثوبۃ من عند اللہ خیر. وہ ترجمہ یقیناً اللہ کے پاس سے بدلے میں بھلائی پاتے. جی یقیناً وہ اللہ کے پاس سے بدلے میں، مثوبہ کا مطلب ہے ثواب کہتے ہیں بدلے کو. بدل میں جو چیز دی جاتی ہے اچھی، اس کے لیے ثواب آتا ہے. مثوبہ جی، یہ ظرف کیا کہیں گے، اعلیٰ. اس میں اعلیٰ ہے کہ وہ بدلے میں پاتے. خیر بھلائی، یا دوسرا ترجمہ بہتر چیز. تو آپ نے کہا بھلائی. آگے جی. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. جانتے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ یہود کے بارے میں خاص طور پر ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بعد میں ایک نبی آئے گا، اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. لیکن جب نبی آ گئے تو وہ ان پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے. ان کی بات بتا کے ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ کاش وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے ہاں سے بدلے میں بہتر بدلہ پاتے. جی اللہ کے ہاں میں بھلائی پاتے. جی اس میں لو جو کانوا پہلا ہے، یعلمون. سوری سر، وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ اتنے کا لفظ صرف کاش ہے. نہیں، ولو کا ترجمہ ہے نا کاش. لو کے معنی ہے دو. لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، لو کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے. جی کاش کسی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی انسان چاہتا ہے وہ چیز، اللہ چاہتا ہے انسان سے کہ وہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. تو اس جگہ پہ ولاؤ کا ترجمہ ہوگا کاش. انہم، بے شک وہ بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے واتقوا اور اور تقوی تقوی اختیار تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، بدلے میں تحقیق وہ پاتے اجر یقیناً پاتے بدلے میں یقیناً پاتے بدلے میں پاتے. من عند اللہ، اپنے اللہ 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 کے تعالیٰ کے پاس سے، پاس سے اللہ کے ہاں پاس سے خیر بھلائی. 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 بہتر لو چیز. کانوا یعلمون، کتنا میں اس کے اندر کرب ہے. یقین کرو کہ اللہ کی کاش محبت اس کے اندر جھلک رہی ہے. بے شک جی اللہ کاش نہیں چاہتا کہ کسی یہودی کو بھی وہ جہنم کے اندر پھینکے. کبھی یہودی بھی اگر ایمان لے آئے گا تو وہ مومن ہے، راستہ کھلا ہے اس کے لیے. تو یہ ہے بھائیو اللہ کا پیار. کاش وہ جانتے ہوتے. آپ نے، میں نے جان لیا، اور ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان والا تقوی والا بنا دے. اچھا جی اب کیا ہے، باقی وقت کم ہے، 7 منٹ ہیں. ایک آیت پڑھ لینی ہے. تھا یہ کہ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے تنگ کرتے تھے. اور لفظ اگر میں یہ کہوں اپنے لفظ میں، کوئی بھی اب لمحہ ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس کے اندر نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل نہ ہو. جی جی وہ مثلا کیسے؟ اب یہاں لفظ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ آپ کو آتا ہے. لا تقولوا کا بھی آتا ہے ترجمہ. لا تقولوا رائنا
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ ہے جناب. تھا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آتے تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے اردو میں، انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ کو اپنے پروفیسر کی یا اپنے استاد کی سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتا ہے پارڈن سر، کہتا ہے نا، جی جی یا کہتا ہے آئی بیگ یور پارڈن انگلش میں. اور اردو میں کیا کہتا ہے؟ اردو میں کہتا ہے ذرا دوبارہ دسو، سمجھ نہیں آئی. جی جی کیوں جی؟ پنجابی میں کہتا ہے یہ جی کہ آپ ذرا دوبارہ بتائیں، سمجھ نہیں آئی. یہ لمبا جملہ ہے. اب عربی میں اس کے لیے لفظ تھا رائنا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا اس بات کو دوبارہ دہرا دیں. اب وہ کیا کرتے تھے، عین کے نیچے یہ ڈال دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ یہ ڈال وہ کیا تھا؟ وہ بن گیا رائینا. اب رائینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ کہہ دیں رائینا مجھے سمجھ نہیں آئی، جیسے ہم پارڈن کہتے ہیں. رائینا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا. اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا آواز کو لمبا کرنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو جاتی تھی؟ بےعزتی ہو جاتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ہی کہا کہ بھی آپ یہ جب مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اور رسول پاک کوئی بات کر رہے ہوں تو مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے آج کے بعد رائنا کہنا ہی نہیں ہے. آپ نے کیا کہنا ہے؟ انظرنا کہنا ہے. اب پارڈن کے معنی ہی اللہ تعالیٰ نے بدل دیے، کہا کہ اب آپ نے لفظ ہی انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ بتا دیجیے. یہ انظرنا. آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ کریں وہ لوگوں جو ایمان لائے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. پھر کہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تقولوا راعنا، تم رائنا مت کہو. لا تقولوا راعنا. تم مت کہو. اب رائنا کا ترجمہ نہیں کرنا، رائنا کا ترجمہ رائنا ہی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ آپ نے نہیں کہنا آج کے بعد. اور کیا کہو؟ وَقُولُوا انظُرْنَا. وَقُولُوا کا مطلب کیا ہے؟ اور تم کہو. اور کہو. انظرنا، بس یہاں اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا. انظرنا کہو. کیا کہو؟ انظرنا کہو. اور کیا کرو؟ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش کیوں آئے گی؟ ضرورت تب آتی ہے کہ جب انسان کان لگا کے توجہ سے سنتا نہیں تو کرو کیا؟ واسمعوا، غور سے سنا کرو. واسمعوا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب کہا کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ. ترجمہ کریں اور کافروں کے لیے اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے رائنا نہیں کہا. جب بھی سمجھ نہیں آئی اور کچھ سمجھنا ہو اور بات تقریر کر رہا ہے آدمی، جیسے آپ کبھی مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کہیے جی، تو صحابی کیا کہتے تھے؟ انظرنا. کیا ہے؟ انظرنا کے بہت سارے معنی ہیں جی. تو ایک اس کے معنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں مہلت دیجیے. یہ سارے معنی ہیں اس کے، لیکن ہم نے کوئی معنی نہیں کرنا، ہم نے انظرنا کا انظرنا ہی کہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واسمعوا، اور غور سے سنو. جی اپنے غلام سرور بھائی آپ ذرا کہہ دیجئے، 1 منٹ آپ کے پاس. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین